السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہو گئی، چوتھی کی شب ہے، اور یہ میرا لائیو پروگرام اس وقت پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ میں نے کل تعزیہ داری کے غلط رسم و رواج کے تعلق سے گفتگو کی تھی، اور آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنا، ان کو خراج محبت پیش کرنا، قرآن خوانی کے ذریعے سے، منقبت خوانی کے ذریعے سے، اور ان کے سچے حالات و واقعات، عبادت و ریاضات، ان کے مجاہدات اور کرب و بل میں ہونے والے شہادت کے حالات بیان کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کرنا، یہ مستحب، جائز اور مباح ہے، اچھا کام ہے۔ لیکن تعزیہ داری کے ضمن میں جو غلط رسم و رواج قائم ہیں، ڈھول تاشے باجے اور غلط انداز سے حضرت امام حسین کے نام پر تعزیہ بنانا، یہ تمام چیزیں خرافات میں شامل ہیں، اور ان سے بچنا، پرہیز کرنا، اجتناب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ایک فرد ہیں۔ حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کی روح سے
حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بہت ہی افضل اور بہت ہی اعلیٰ ہے۔ آپ حضرت مولا علی کے شہزادے ہیں اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اول خلیفہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ایمان میں بھی اول ہیں، مقام و شان میں بھی اول ہیں، اور دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور کوئی اگر حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت کا قائل ہے تو سزا کا مستحق ہے۔ حضرت مولا علی خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ کو حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کہتا ہے تو میں اسے سزا دوں گا اور اسے درے لگا دوں گا۔ حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے بعد سب سے بلند مرتبے کے مالک حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس کے بعد حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس کے بعد حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک حدیث شریف جو خطبہ بہت زور و شور کے ساتھ ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں اور عوام کی زبان پر بھی عام ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ تمام خطبہ کی زبان پر بھی یہ حدیث عام رہتی ہے، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حدیث شریف ہے لیکن اس انداز سے ہے کہ انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسھا وعمر حیطانھا وعثمان سقفھا وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر صدیق اس کی بنیاد ہے، عمر فاروق اعظم اس کی دیوار ہے، حضرت عثمان غنی اس کی چھت ہے اور علی اس کے دروازہ ہے۔ یہ حدیث اس انداز سے ہے، تو اس حدیث پاک سے حضرت صدیق اکبر کی فضیلت کا پتہ چلا کہ اگر کسی چیز کی بنیاد نہیں ہوگی تو عمارت قائم نہیں ہو سکتی، اور اگر دیوار نہیں ہوگی تو چھت رہ نہیں سکتا، اور جب چھت نہیں ہوگا تو دروازے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنیاد کہا گیا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیوار بتایا گیا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھت کہا گیا ہے، اور حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو
دروازہ کہا گیا ہے۔ الغرض یہ خلفاء اپنے اپنے مقام پر بہت بلند فضیلت اور شان رکھتے ہیں، اور ان میں سب سے بلند شان صدیق اکبر کی ہے، اور اس کے بعد بلند شان حضرت فاروق اعظم کی ہے، اس کے بعد بلند شان کے مالک حضرت عثمان غنی ذو النورین ہے، اور اس کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بلند شان کے مالک ہیں۔ میں نے پہلی تقریر میں یہ بتایا تھا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عظیم قوت کے مالک ہیں، عظیم طاقت کے مالک ہیں، اور اس دن میں نے باب خیبر کے تعلق سے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ وہ قلعہ خیبر کا دروازہ جو صحابہ کرام اپنی پوری طاقت لگا دینے کے باوجود اکھاڑ نہیں پا رہے تھے، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی ایک انگلی سے دھکا دے کر اسے یوں اکھاڑ کر پھینک دیا کہ جیسے کوئی گیند اڑا دیا جائے۔ میرے بزرگوں دوستو، وہ حضرت عمر کی جسمانی قوت تھی، ان کے بازو کی قوت تھی۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت مولا علی کی روحانی قوت کا اندازہ لگائیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا، علی فلاں قبیلے میں جاؤ، فلاں جگہ فلاں قبیلہ رہتا ہے، اس جگہ چلے جاؤ اور قبیلے والوں کو اسلام کی تلقین کرو، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرو، میری رسالت کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دو، انہیں کلمہ پڑھاؤ، وہاں جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرو۔ میرے آقا نبی دو جہاں رسول رحمت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوا، حضرت مولا علی چلے، اس مقام پر پہنچے، قبیلے کے پاس آئے، قبیلے میں آ کر کے حضرت مولا علی نے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا اور پھر قبیلے والوں کو مخاطب کیا کہ اے قبیلے کے لوگوں، اللہ تعالی نے ہم سبوں کی ہدایت کے لیے اپنا رسول، اپنا پیغمبر، اپنا نبی محمد رسول اللہ کو بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ ایک ہے، اس کی ربوبیت کو تسلیم کرو، اللہ ایک ہے، اس کی حکومت کو مانو، اور اس نے اپنا نبی محمد رسول اللہ کو بنایا ہے، تم بھی اسے تسلیم کرو۔ اسلام مذہب حق ہے، اس کی حقانیت کو قبول کرو اور اسلام کو قبول کر کے مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت مولا علی نے اس قبیلے والوں کو جب یہ تلقین کی، اسلام کا پیغام سنایا، اللہ کی وحدانیت اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا چرچا کیا، ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، مذہب حقہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ان لوگوں نے حضرت مولا علی کی باتیں مان کر اسلام کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، تو وہ لوگ جن کا ذریعہ معاش شہد کی مکھیوں کو پالنا تھا، اس قوم کے لوگ شہد کی مکھیاں پالتے تھے، اور شہد کی مکھیوں کے ذریعے سے جو شہد نکلتا تھا اسی کو بازار میں بیچ کر کے اپنے اور اپنے بچوں کی پرورش کیا کرتے تھے، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ جب اس قوم کے لوگوں نے حضرت مولا علی کی باتیں ماننے سے انکار کیا اور کلمہ حقہ کو قبول نہیں کیا، اسلام کی حقانیت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو حضرت مولا علی نے وہ لوگ جو شہد کی مکھیاں پال رہے تھے اور اسی کا کاروبار کر رہے تھے، وہی ان کا ذریعہ معاش تھا، آپ نے شہد کی مکھیوں کو پکارا، اے شہد کی مکھیوں، اس قوم کے لوگوں نے اللہ رسول کی اطاعت سے انکار کر دیا ہے،
اس لیے اے شہد کی مکھیوں تم لوگ ان کی اطاعت سے انکار کر دو اور یہاں سے چلی جاؤ، کہیں دوسری جگہ پر چلی جاؤ۔ حضرت مولا علی نے جیسے ہی اتنا فرمایا، شہد کی تمام مکھیاں جو اپنے چھتوں میں گھسی ہوئی تھی، جو اپنے چھتوں میں پڑی ہوئی تھی، جیسے ہی حضرت مولا علی نے فرمایا اے شہد کی مکھیوں اپنے چھتوں کو چھوڑ دو، ان لوگوں نے اللہ و رسول کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا ہے، تم لوگ بھی ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دو اور یہاں سے نکل جاؤ، کہیں دوسری جگہ چلی جاؤ۔ جیسے ہی اتنا فرمایا تمام شہد کی مکھیاں اپنے اپنے چھتوں سے نکلی اور وہاں سے اڑی اور چل دی، کرتے ہوئے سب نکل گئی، چھتا خالی ہو گیا۔ تمام شہد کی مکھیاں اس علاقے کو چھوڑ دیتی ہیں، اس مقام کو چھوڑ دیتی ہیں، اپنے اپنے چھتوں سے نکل جاتی ہیں اور نہ جانے کہاں غائب ہو جاتی ہیں۔ حضرت مولا علی واپس آ گئے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، کچھ روز گزرے۔ اب مکھیاں آ نہیں رہی ہیں، ان کا وہی کاروبار تھا، ان کا وہی معاش تھا، اب شہد پیدا نہیں ہو رہی ہے، ان کو اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا دشوار ہو گیا۔ پھر لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ حضرت مولا علی نے کہہ دیا تھا اور حضرت علی کی باتوں کو شہد کی مکھیوں نے مان کر کے اپنے اپنے چھتوں کو ہمارے علاقے سے چھوڑ دیا ہے، اب واپس چلی گئی ہیں، چلو علی کو پھر بلایا جائے، ان کی باتیں مان لی جائیں، شاید پھر شہد کی مکھیاں واپس آ جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے، اس قبیلے کے لوگوں نے اللہ کے پیارے نبی حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں اپنا ایک قاصد بھیجا، اپنا ایک آدمی بھیجا، ایک شخص کو بھیج کر کے کہلوایا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے علی کو پھر بھیج دیجئے، اپنے علی کو ہمیں بھیج دیجئے، ہم علی کی باتیں ماننے کو اب تیار ہیں، علی جو بتائیں گے ہم اسے سنیں گے، علی جو کہیں گے ہم اسے مانیں گے، علی جو پڑھائیں گے ہم اسے پڑھیں گے۔ جب ان کا قاصد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا تو اللہ کے پیارے رسول حضور سید کونین محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا، حضرت علی تشریف لائے۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی تم فلاں قوم میں گئے تھے، ان لوگوں نے تمہاری باتیں ماننے سے انکار کر دیا ہے، اب قوم راضی ہو گئی ہے، تمہیں پھر بلا رہی ہے، تم اس قوم میں چلے جاؤ اور کلمہ حقہ کی تعلیم انہیں دو، اسلام کی حقانیت کے متعلق انہیں بتاؤ، اور تمہاری باتیں تسلیم کرنے کو تیار ہو گئے ہیں اور تمہاری باتیں ماننے کو راضی ہو گئے ہیں، اے علی اس قوم میں پھر چلے جاؤ۔ اللہ کے پیارے رسول حضور سید کون و مکان علیہ التحیۃ والثناء کا حکم ہوا، حضرت مولا علی پھر اس قوم میں تشریف لائے، اس قوم میں آئے اور قوم والوں کو بتایا اللہ ایک ہے۔ قوم نے کہا ہم نے تسلیم کیا، محمد عربی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر کے بھیجا ہے، ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، انہیں تسلیم کرو۔ قوم نے کہا ہم ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا ان کا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوری قوم نے ایک زبان ہو کر کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قوم نے تسلیم کر دیا، پوری قوم نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ جب پوری قوم حلقہ اسلام میں داخل ہو گئی، جب پوری قوم مسلمان ہو گئی تو مسلمان ہونے کے بعد اب حضرت مولا علی انہی شہد کی مکھیوں کو آواز دیتے ہیں جو شہد کی مکھیاں پہلے حضرت مولا علی کے کہنے سے ان کے حکم پر اس علاقے کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، اب انہی مکھیوں کو حضرت مولا علی آواز دیتے ہیں اے شہد کی مکھیوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مخاطب کسے کیا جاتا ہے، خطاب کس سے ہوتا ہے، آواز کسے دی جاتی ہے؟ انسانوں کو پکارا جاتا ہے، آدمیوں کو آواز دی جاتی ہے، قوم کے لوگوں کو
مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن حضرت مولا علی کی شان دیکھو، شہد کی مکھیوں کو مخاطب کر رہے ہیں، اور وہ شہد کی مکھیاں جو سامنے حاضر بھی نہیں ہیں، نہ جانے کہاں کہاں ہے، لیکن حضرت مولا علی ایسا لگتا ہے سب شہد کی مکھیوں کو دیکھ رہے ہیں، اسی لیے تو پکار رہے اے شہد کی مکھیوں سبحان اللہ۔ جب حضرت مولا علی کی شان کا یہ عالم ہے تو بتاؤ اللہ کے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب امام الاولیاء کی اختیار کا یہ عالم ہے تو بتاؤ امام الانبیاء کے اختیار کا یہ عالم کیا عالم ہوگا؟ شمیل الزمہ کہتا ہے، کون کہتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں؟ ارے نبی کا اختیار تو اپنی جگہ ہے، علی کا اختیار دیکھو، حضرت مولا علی کا اختیار صرف انسانوں پر نہیں چرند و پرند پر چل رہا ہے، حضرت مولا علی کا اختیار صرف آدمیوں پر نہیں بلکہ جانوروں پر چل رہا ہے۔ حضرت مولا علی آواز دے رہے ہیں اے شہد کی مکھیوں، اب اس قوم نے اللہ و رسول کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے، تم بھی واپس آ جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہد کی مکھیوں، یہ اللہ و رسول کی مطیع و فرما بردار ہو گئی ہے قوم، تم بھی ان کی مطیع و فرما بردار ہو جاؤ، واپس آ جاؤ، اپنے اپنے چھتے میں آ جاؤ۔ انہوں نے اللہ و رسول کی باتیں تسلیم کر لیا ہے، اب تم ان کی باتیں مان لو، پھر تم لوگ واپس آ جاؤ۔ جیسے ہی اتنا کہا چاروں جانب سے شہد کی مکھیاں پھور پھور آنے لگی اور چاروں جانب سے آ کر کے اپنے اپنے چھتوں میں پھر داخل ہو گئی۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ ہے علی کی شان، یہ ہے مولا علی کا مقام۔ حضرت مولا علی کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب ان کی جانوروں پر چرندوں اور پرند پر حکومت کا یہ عالم ہے تو بتاؤ پھر ابن آدم پر ان کی حکومت کی شان کیا ہوگی، انسانوں پر ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ میرے بزرگوں دوستو، یہی نہیں، یہ تو شہد کی مکھیاں تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے، ایک صاحب آئے، عرض کیا اے علی میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، سفر لمبا ہے، سفر بعید ہے، دور کا سفر ہے، اے علی راستے میں جنگل پڑتا ہے اور جنگل خطرناک ہے، وہاں شیر اور چیتے رہتے ہیں، آپ کچھ ایسا کرم فرما دیں کہ میں شیر اور چیتوں سے اس جنگل میں محفوظ رہوں۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، آپ نے اپنی انگوٹھی اتار دی اور اپنی انگوٹھی اتار کر کے ان صاحب کو دے دیا اور فرمایا یہ میری انگوٹھی آپ پہن لو اور پہن کر کے چلے جاؤ، کہیں بھی کوئی شیر یا کوئی چیتا اگر تمہارے سامنے آئے اور تم پر حملہ آور ہو تو میری یہ انگوٹھی اس کے سامنے کر دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی نے فرمایا میری یہ انگوٹھی اگر کوئی تم پر چیتا یا شیر حملہ آور ہونا چاہے تو میری انگوٹھی اس کی نظروں کے سامنے کر دینا، اسے دکھا دینا۔ ان صاحب نے حضرت مولا علی کی وہ انگوٹھی دی، اپنی انگلی میں ڈالی اور پھر سفر پر روانہ ہونا تھا، سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے 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 راستے میں ایک جگہ ایک جنگل سے شیر نکلا، شیر دور ہی سے معلوم ہوا، بھوکا معلوم کرتا ہے، شیر دہاڑتا ہوا ان پر حملہ آور ہونے کے لیے جیسے ہی ان کے قریب ہوا، انہوں نے فوراً اپنا وہ ہاتھ جس میں حضرت مولا علی کی انگوٹھی تھی فوراً مٹھی کو بند کر کے انگوٹھی اس شیر کے سامنے کر دی۔ جیسے ہی شیر ان کی نظروں کے سامنے آیا اور انہوں نے اپنی انگوٹھی جو دکھائی، شیر ٹھہر گیا، شیر کھڑا ہو گیا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، داہنے دیکھا، بائیں دیکھا، بلبلاتا ہوا واپس چلا گیا، نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، کچھ کہتے ہوئے واپس چلا گیا۔ انہوں نے اپنا راستہ لیا، ان کو جہاں کا سفر تھا وہاں چلے گئے، جو بھی کام تھا اپنا کام کیا، بزنس کا، کاروباری، سوداگری، جو بھی کام تھا کام کیا، کام کر کے جب واپس ہوئے، واپسی پر
حضرت مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت مولا علی کی بارگاہ میں آئے, انگوٹھی واپس کی تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ کہہ دو سبحان اللہ. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ راستے میں کسی شیر نے, کسی چیتے نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور فلاں جگہ راستے میں وہ فلاں جنگل کے پاس جیسے ہی میں پہنچا تھا ایک شیر باہر آیا تھا, دہاڑتے ہوئے منہ پھاڑے ہوئے میری جانب بڑھا تھا, لیکن جیسے ہی میرے سامنے آیا میں نے آپ کی یہ مشتری, آپ کی یہ انگوٹھی اس کے سامنے کر دی. جیسے ہی انگوٹھی پر اس کی نظر پڑی ہے شیر اچانک ٹھہر گیا, خاموش ہو گیا, کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے اس نے اوپر دیکھا, نیچے دیکھا, داہنے دیکھا, بائیں دیکھا, چاروں جانب سر گھمایا, نظروں سے دیکھا, دیکھنے کے بعد واپس چلا گیا. تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو کچھ نہ معلوم ہو سکا. تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ جس جگہ حضرت علی سے لوگ میری شکایت کرتے ہو میں وہاں اب نہ رہوں گا, اس لیے وہ واپس چلا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے علی کی حکومت, یہ ہے علی کی شان, اور یہ ہے مولا علی کا مقام. شمیم الزمت ہوتا ہے جب حضرت مولا علی کی شان کا یہ عالم ہے تو پھر اللہ نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہی حضرت مولا علی ہیں جن کی اولاد امجاد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں, اور حضرت امام حسن بڑے ہیں, حضرت امام حسین کے چھوٹے شہزادے ہیں. وہی کربلا کی دھرتی پر یزید کے بھلانے پر گئے تھے, کوفیوں کی دعوت پر گئے تھے, اور کوفیوں نے حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں تہ تیغ کیا تھا. حسین آج بھی زندہ ہیں, کل بھی زندہ تھے, نبی کی گود کے پالے ہیں, مر نہیں سکتے. یہ مہر و ماہ بھی اس بارگاہ عالی سے بغیر سر کو جھکائے گزر نہیں سکتے. لی خمسۃ اطفی بہا حر القبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.